بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام جب دنیا میں آیا تھا تو وہ ایک مسافر کی طرح سے تھا۔ عام طور پر آدمی جب اپنے وطن سے سفر کر کے کسی دوسرے مقام پر پہنچتا ہے اس جگہ اس کو جاننے والے پہچاننے والے ہوتے نہیں ہیں، اس کے لیے وہ جگہ بھی اجنبی ہوتی ہے، وہاں کے رہنے والے بھی اجنبی ہوتے ہیں۔ اس کو جاننے والے اور پہچاننے والے وہاں نہیں ہوتے ہیں۔ بازاروں میں بھیڑ ہوتی ہے لیکن کوئی اسے جانتا نہیں ہے۔ بازاروں میں بھیڑ ہوتی ہے، یہ کسی کو جانتا نہیں ہے۔ ایک اجنبی بن کر وہ کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر نظارے کرتا رہتا ہے، نہ یہ کسی کو جانتا ہے نہ اسے کوئی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اسلام آیا تھا تو اسلام اجنبی تھا، کوئی اسے جانتا نہیں تھا، کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، کوئی اسے قریب کرنے والا نہیں تھا، بالکل اجنبی کی طرح سے تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک دور پھر اس دنیا میں ایسا آئے گا کہ یہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ جیسے پہلے دور میں اجنبی تھا،
پھر ایک دور آئے گا کہ یہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، جیسے اسلام کے ساتھ پہلے دور میں برتاؤ کیا گیا تھا، بعد کے دور میں بھی پھر ویسے ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ پہلے دور میں اس کا کوئی حمایتی نہیں تھا، اس کا کوئی معاون نہیں تھا، اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ یہ دور پھر لوٹ کر آ جائے گا۔ پھر اس کی حمایت کرنے والے نہیں ہوں گے، پھر اسلام کے ساتھ بے اعتنائی برتنے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يبقى من الاسلام الا اسمه، صرف اسلام کا نام رہے گا، اسلام کسی کی زندگی میں نہیں رہے گا۔ اسلام کا نام استعمال کیا جائے گا، لیکن نہ عقائد اسلام کے مطابق ہوں گے، نہ اعمال اسلام کے مطابق ہوں گے، نہ زندگیوں میں اسلام پایا جائے گا۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف اسلام کا نام باقی رہے گا۔ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ دور عقائد کے فساد کا دور ہے۔ نام تو اسلام کا لیا جائے گا، اپنا مذہب تو اسلام بتایا جائے گا، لیکن عقائد اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے۔ من مانی عقائد کو اس دور میں گھڑا جا رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ اللہ کی ذات تک اس بارے میں محفوظ نہیں رہ گئی ہے۔ ایک طبقہ ہے جن کے عقائد کے فساد کی یہ صورتحال ہے کہ وہ اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ سب سے سچے مسلمان ہم ہی لوگ ہیں، باقی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، اسی طرح سے موجودہ دور کا ایک فرعون ہے، اس کے ماننے والے ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ جانے دنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں، نہیں معلوم ہے۔ ان کے عقیدے کا حال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے باوجود وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔
جو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کو شرک کہتے ہوں، جو اللہ کی الوہیت، اللہ کے الہ ہونے کا انکار کر رہے ہوں، اللہ کی جگہ پر کسی اور کا نام لے رہے ہوں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سب سے سچے مسلمان ہیں۔ اب آپ بتائیے، اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر کفر کیا چیز ہے؟ اللہ کو نہ مان کر بھی وہ مسلمان ہیں، اللہ کی الوہیت کا اور اللہ کی ربوبیت کا انکار کر کے بھی وہ مسلمان ہیں، اور ہم اللہ کے الہ واحد ہونے کا اقرار کر کے، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر کے بھی ان کی نظر میں ہم کافر ہیں۔ یہ عقائد ہیں جو آج ہمارے سماج میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ کفر کو اسلام بتایا جا رہا ہے اور اسلام کو کفر بتایا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جگہ پر نعوذ باللہ من ذالک لا الہ الا ریاض پڑھایا جا رہا ہے، پڑھایا بھی جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، اور اسی لفظ کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اور اسی لفظ کا ذکر کرایا بھی جا رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت دنیا میں موجود ہوتے تو آپ کے لیے بھی جائز نہیں تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کریں۔ پھر تبلیغ کس چیز کی کرے؟ بولے لا الہ الا ریاض کی تبلیغ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے، یہ شخص کے بارے میں اس کے ماننے والے طبقے کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا بھی رب ہے۔ رب کا بھی کوئی رب ہوگا؟ رب کا بھی کوئی رب ہوگا؟ لیکن یہ عقائد امت میں پھیلائے جا رہے ہیں، اور امت کی ناواقفیت اور دین سے دوری کا حال یہ ہے کہ ایک شخص ایک انسان کو رب مان رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا لا یبقى من الاسلام، اسلام باقی نہیں رہے گا، اسلام نہیں رہے گا، الا اسمہ، صرف اس کا نام رہے گا۔ اسلام زندگیوں سے رخصت ہو جائے گا، دین زندگیوں سے رخصت ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی، سيكون في امتي 30 كذابون دجالون يزعم انه نبي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں سے کچھ لوگ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کریں گے۔ يزعم انه نبي، اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ نبی آئے گا تو امت بنے گی، جب نبی نہیں آئے گا تو امت نہیں بنتی۔ اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلائے گی۔ لیکن اس کے باوجود مختلف زمانوں میں لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں دو لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ایک کو اللہ کے نبی نے قتل کرا دیا تھا اور دوسرے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جہنم رسید کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لگ بھگ 200 احادیث ہیں اس بارے میں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 100 آیات قرآن مجید کی ایسی جمع فرمائی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود امت کے بے دینی اور امت کی لا علمی اور عقائد کے تعلق سے ان کی ناواقفیت کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی بن کر کھڑا ہو رہا ہے تو یہ امت اس کو نبی بھی مان رہی ہے۔ اگر کوئی کسی جھوٹے کو نبی مان لیتی ہے تو کیا وہ انسان، وہ امت مومن باقی رہتی ہے؟ لیکن یہ امت گرتے 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 اس سطح پہ آ گئی ہے کہ یہ جھوٹے شخص کو بھی نبی مان رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگاہ کرنے کے باوجود، اللہ کے نبی کے باخبر کرنے کے باوجود، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کے باوجود امت کی لا علمی کا حال یہ ہے کہ یہ کسی کو رب مان رہی ہے تو یہ کسی کو نبی مان رہی ہے۔ وجہ کیا؟ ہم لوگوں نے دین صرف نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کو سمجھ لیا ہے۔ ہمارے نزدیک کل دین کا تصور جو ہے بس وہ یہی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہمارے ذہنوں میں دین کا بس یہی تصور ہے۔ عقائد کے سلسلے میں ہمارا طبقہ بالکل پیدل ہے، اس کو دین کے بنیادی عقائد کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے اور سیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے، سیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں وہ جاننا بھی نہیں چاہتا ہے، اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں۔ کیا کل دین صرف یہ 4 چیزیں ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیا صرف یہ 4 چیزوں کا نام دین ہے؟ پورے قرآن میں کیا یہی 4 چیزوں کا ذکر ہے؟ پوری احادیث میں کیا صرف انہی 4 چیزوں کا ذکر ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 سالہ دور نبوت میں کیا صرف یہی 4 چیزیں ہم کو سمجھائی ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دین نام ہے سب سے پہلے عقائد کا، عقائد، اس کے بعد ہے عبادات، اس کے بعد ہے معاملات، اس کے بعد ہے معاشرت، اس کے بعد ہے اخلاقیات۔ لیکن ہم لوگوں نے ان میں سے ایک چیز لے لیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ اپنی من پسند چیز کو دین سمجھ رہے ہیں۔
من پسند چیز کا نام ہم نے دین رکھ لیا ہے کہ جو چیز ہم کو پسند ہے وہ ہمارے نزدیک دین ہے. عمل بھی اسی پہ کر رہے ہیں, دعوت بھی اسی کی دے رہے ہیں. باقی چیزوں کے بارے میں ہماری زبانیں اتنی دراز ہو گئی ہیں, کہتے ہیں کہ صاحب وہ ضروری نہیں ہے, یہ بہت ضروری ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عقائد میں بالکل ہم صفر ہو گئے. عقائد ہم کو معلوم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ گرتے گرتے اس سطح پر تک ہم آ گئے ہیں کہ اب انسانوں کو بھی رب ماننا شروع کر دیا ہے. انسانوں کو بھی رب ماننا شروع کر دیا. اس درجہ اس وقت صوفیزم کے نام پر ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے. تصوف, تزکیے کے نام پر, تصوف کے نام پر, صوفیزم کے نام پر ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے قرآن کے 40 پارے ہیں, 10 پارے عام لوگوں کے لیے ہے, 10 پارے خاص لوگوں کے لیے ہے, 30 پارے عام لوگوں کے لیے ہے. گویا اللہ کے VVIPs ہیں وہ لوگ, ان کے لیے اللہ نے 10 پارے الگ سے بھیجے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے 30 پارے عام لوگوں کے لیے ہیں, 10 پارے خاص لوگوں کے لیے ہیں. وہ 10 پارے وہ ہیں جو حضرات صحابہ کو بھی نہیں ملے تھے. وہ 10 پارے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بھی نہیں دیے تھے, ان کو دیے ہیں. لیکن لوگ کیا ان باتوں کو نکار رہے ہیں یا مان رہے ہیں؟ لوگ مان رہے ہیں اس بات کو, اور یہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ لوگ ظاہر دین پر عمل کرنے والے ہیں, آپ کو تصوف اور تزکیے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ خاص باتیں ہیں. میرے عزیز بھائیوں, فتنوں کا حال اس وقت میں یہاں تک پہنچ گیا, نہ اللہ کی ذات کو بخشا جا رہا ہے, نہ قرآن مجید کو بخشا گیا ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مرتبے کا لحاظ کیا جا رہا ہے. کسی نے قرآن کا انکار کیا, یہ کہا کہ 30 پارے اہم نہیں ہیں, 10 پارے اہم ہیں. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کسی اور کو نبی بنا لیا, اور کسی نے کسی اور کو مہدی بنا لیا. جبکہ حدیث پاک کے اندر حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق ساری تفصیلات موجود ہیں کہ مہدی کون ہوں گے, کہاں پیدا ہوں گے, کیا ان کا نام ہوگا, کیا ان کا خاندان ہوگا, کہاں وہ ظاہر ہوں گے. یہ ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ہر چند دن کے بعد ہمارے اس سماج کے اندر ایک شخص کھڑا ہو رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ صاحب میں مہدی ہوں. یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں, اور بلا تکلف امت کا ایک طبقہ ان کو مہدی مان رہا ہے. ابھی ایک شخص زندہ ہے, ابھی مرا نہیں, زندہ ہے. اس کا نام ہے شکیل بن حنیف. اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. ہمارے حیدرآباد شہر کے 100 نوجوان ایسے ہیں جو اس وقت میں اس شخص کو عیسیٰ مان رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ ثبوت کیا ہے کہ یہ شخص عیسیٰ ہے, تو کہا کہ ہم کو ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں, ہم بلا ثبوت مانتے ہیں, ہم بلا دلیل مانتے ہیں.
جبکہ اللہ نے اپنے رب ہونے کی دلیلیں قرآن میں دی ہیں، اپنے خالق ہونے کی دلیلیں قرآن میں دی ہیں، اپنے رازق ہونے کی دلیلیں قرآن میں دی ہیں، اپنے رب ہونے کی دلیلیں قرآن میں اللہ نے دی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عقائد کے فساد کا حال یہ ہے، کوئی کسی کو رب مان رہا ہے، کوئی کسی کو نبی مان رہا ہے، کوئی کسی کو عیسیٰ مان رہا ہے، کوئی کسی کو مہدی مان رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک بیان سن رہا تھا ایک صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں کامل ایمان والے صرف 2 گزرے ہیں۔ دنیا میں کامل ایمان والے صرف 2 گزرے ہیں، باقی کسی کا ایمان کامل نہیں، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء میں کسی کا ایمان کامل نہیں تھا۔ نبی کا ایمان کامل نہیں ہے تو پھر ایمان کس کا کامل ہوگا؟ اگر نبی کا ایمان مکمل نہیں ہے تو پھر کس کا ایمان مکمل ہوگا؟ یہ عقیدے امت میں پھیلائے جا رہے ہیں، اور وہ 2 میں کہا کہ ایک کامل ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کامل تھا۔ دوسرے یہ مہدوی فرقے کے لوگ جن صاحب کو مہدی مانتے ہیں، جن کا نام سید محمد جونپوری ہے، کہتے ہیں کہ ان کا ایمان کامل تھا اور رسول اللہ کا ایمان کامل تھا، باقی دنیا میں کسی کا ایمان کامل نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کامل نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کامل نہیں، نوح علیہ السلام کا ایمان کامل نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا ایمان کامل نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایمان کامل نہیں۔ اعتراض کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر ہو رہا ہے کہ اللہ نے نامکمل لوگوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اعتراض کس کے اوپر؟ اللہ کی ذات عالی پر۔ جب ان کا ایمان ہی مکمل نہیں تھا تو پھر اللہ نے بھیجا کیوں ان کو؟ یہ بات پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ سوال پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب نبیوں کا ایمان ہی کامل نہیں ہے تو پھر اللہ نے ان کو بھیجا کیوں؟ جبکہ امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب نبی روئے زمین پر ہوتا ہے تو اس سے زیادہ نیک، اس سے زیادہ دیندار، اس سے زیادہ پرہیزگار، اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ انبیاء کا ایمان بھی نامکمل ہے۔ سننے والے واہ واہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جذبات اپنی جگہ ہے، کبھی انسان کو اپنا ذہن اور دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر نبی کا ایمان کامل نہیں، نبی کا ایمان مکمل نہیں تو پھر کس کا ایمان مکمل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ حضور نے فرمایا ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، لیکن اس میں ایک بھی مومن نہیں رہے گا، حالانکہ سب نماز پڑھنے والے ہوں گے، سب سجدہ کرنے والے ہوں گے، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، لیکن اس میں ایک بھی اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہوگا۔ وجہ کیا؟ ہر ایک نے اپنے دل میں ایک نیا بت کھڑا کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، عقائد درست کرو، پڑھو عقائد کی کتابیں۔ آج اس امت کے عقائد بڑے خراب ہیں، بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ کچھ نہیں جانتا دین کے بارے میں، کچھ نہیں پتا ہے دین کے بارے میں۔
اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعِوَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا ایک آدمی صبح کو مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، ایک آدمی شام کو مومن رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعوض من الدنیا، دنیا کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا مسجدیں نمازیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے لیکن ان میں ایک بھی مومن نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کوئی اپنے دل میں کسی کو رب بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے دل میں کسی کو نبی بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی 40 باروں کا عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کو مہدی بنا لیا تو کسی جھوٹے کو کسی نے عیسیٰ بنا لیا۔ یہ ہے وہ عقائد کا فساد۔ تو میرے عزیز بھائیوں غور کرو کہ ہمارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے عقائد کیا وہی عقائد ہیں جو عقائد حضرات صحابہ کے تھے؟ اپنے عقائد کو کسی سے کمپیئر مت کرو، اپنے عقائد کو جماعتوں سے کمپیئر مت کرو، اپنے عقائد کو صحابہ سے کمپیئر کرو کہ ہمارے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کی طرح ہے یا نہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ صاحب صحیح کون صحیح، دیوبندی صحیح، تبلیغی صحیح، جماعت اسلامی صحیح، اہل حدیث صحیح، اہل سنت صحیح، شیعہ صحیح، مہدی صحیح، کہیں کون صحیح؟ سب کو ہٹاؤ بازو میں، اوپر چلے جاؤ۔ جن کے ایمان کی صداقت، جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے تھے فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اپنے عقائد کو لے جا کر صحابہ کے عقائد سے ملا کر دیکھو، کیا وہی عقائد ہے میرے جو صحابہ کے عقائد ہے، یا میرے عقائد الگ ہے؟ اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، مہدی کے بارے میں، مسیح کے بارے میں میرے عقائد وہی ہیں جو صحابہ کے عقائد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ حضور نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ اپنی امت کے بارے میں فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک طبقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 72 کون ہے، وہ تحقیق میں نہیں پڑے، وہ انکوائری صحابہ نے نہیں کی کہ وہ 72 کون ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون ہے، وہ ایک کون ہے۔ ہماری سوچ عام طور پر ہم نیگیٹو اینگل میں سوچتے ہیں، صحابہ کا مزاج پازیٹو اینگل کا تھا۔ وہ اس کھوج میں نہیں پڑے کہ وہ 72 کون ہے بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہوں گے اور اس کے بعد جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں عجیب و غریب عقائد اس وقت میں امت میں پھیلائے جا رہے ہیں اور ہر آدمی کو دعویٰ ہے حق پر ہونے کا۔ لہذا اپنے عقائد کا جائزہ لو کہ میرے دل میں جو عقائد ہیں کیا میرے عقائد وہی ہیں جو حضرات صحابہ کے عقائد تھے۔
اللہ کے بارے میں کیا میرا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا؟ نبی کے بارے میں میرا کیا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا؟ قرآن کے بارے میں کیا میرا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا؟ مہدی اور مسیح کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا؟ میرے عزیز بھائیوں، عجیب و غریب عقائد گھڑے گئے، عجیب و غریب عقائد۔ ہم سب کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اب ایک دوسرے صاحب کو لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ یہ رسول اللہ کے برابر ہے۔ ارے رسول اللہ کے برابر تو ہم نبیوں کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ کی جانب سے منتخب انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہم ان کو رسول اللہ کے برابر نہیں مانتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیوں بعد پیدا ہونے والے ایک شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ رسول اللہ کا ہمسر ہے، برابر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دور آئے گا مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی لیکن اس میں ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ جب ایمان والا باقی نہیں رہے گا تو ان کی نمازوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ کافر ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ عقیدے میں فساد آ جائے گا، اسے پتا بھی نہیں چلے گا، اللہ کی فہرست سے اس کا نام مسلمانوں کی صفوں سے ہٹا دیا گیا۔ اسی لیے اپنے عقائد کو درست کرو۔ عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہے اعمال کسی کام کے نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پیدائش سے لے کر موت تک سجدے میں پڑا رہا، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے نمازوں کی، اس کے سجدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ عقیدے کی حیثیت ویسے ہی ہے جیسے اس انسان کے جسم میں روح کی حیثیت ہے، روح کی حیثیت ہے۔ جب روح نکال لی گئی تو انسان کا جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے ہی جب عقیدے میں فساد آ گیا تو اب انسان کے ایمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں۔ اللہ آپ کی میری ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور صحیح عقائد پر اللہ تبارک و تعالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدے پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔